یہ رب کا انداز ہے. بتاؤ وہ ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اگر وہ ڈالنا چاہے تو پھر یہ کہے گا نا دفع کرو, نہیں ہوتا تو نہ آئے. یہ نہیں کہہ رہا, کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ساری جلدی جلدی اٹھو جلدی, کیا الا مغفرۃ من ربکم, میں بخشنے کے لیے تیار ہوں, تو جلدی دعا مانگ. یہ قرآن مجید ہے, باتیں نہیں ہیں میری. وہ سارے اچھا جو لوگ چند دن سعودی عرب میں رہ کے آئے ہیں تو سعودی جب اسے کہتے ہیں نا بھی جلدی کرو, کیا بولتے ہیں؟ سورہ سورہ. کیا کہتے ہیں؟ سورہ سورہ. جلدی جلدی. اچھا اب تو ہماری بولنے لگ گئے ہیں, ان کو پتہ یہ بات, وہ کہتے ہیں جلدی جلدی, لیکن پہلے کیا کہتے تھے؟ سورہ سورہ. اللہ نے فرمایا وہ سارے سورہ سورہ, اوے جلدی اور معافی مانگو. مالک جلدی کہیں نہیں, ابھی آپ کو معافی مانگ سکتے تو بخشنا. آپ یقین کریں میں آپ کے ساتھ لفظوں سے کھیل نہیں رہا, آپ کے دماغوں میں سواری نہیں کر رہا, میں قرآن مجید کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. اچھا اگر ہم لیٹ کر دیں تو ہماری غلطی ہے نا, اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہتا تو سنتا رہے گا انشاءاللہ معاف کر دے سکتا نا. ہاں بھائی بخشش مانگنا چاہتا ہے, جی مانگنا چاہتا ہے, اچھا میں جلدی کر. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اللہ فرماتا ہے سن, بخشش کے لیے بھی جلدی کر. تو نے بخشش جلدی جلدی مانگ لی نا, وہ جنت میں خود عطا کر دوں گا. غور تو کریں, میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اندر تو آ جا, اے سی میں چلا, جتنے جلدی تو اندر آئے گا اتنا جلدی اے سی چلے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, رب سے بخشش مانگنے میں تم جلدی کرو. جیسے ہی تم جلدی جلدی بخشش مانگو گے بخشش بھی ملے گی, جیسے بخشش ملے گی جنت کا دروازہ کھولو. جنت ہے کیسی؟ عرضها السماوات والارض. بندہ سوچتا ہے نا پتہ نہیں کتنی چھوٹی ہوگی, ہم جو آئیں گے پتہ نہیں بھیڑ مچ جائے گی, رش مچ جائے گا, اور پھر پتہ نہیں کوئی آ سکے گا کوئی نہیں آ سکے گا. اللہ نے فرمایا عرضها السماوات والارض, اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان و زمین سارے مل کے. نہ اس کی حد ہے نہ جنت کی حد ہے. اچھا پیچھے میں نے بتایا تھا دوزخ کس کے لیے؟ الحمدللہ آپ سارے جانتے ہیں. دوزخ کس کے لیے؟ اب سنو قرآن مجید کی آیت ہے, وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, جنت تیار کی گئی ہے, جنت پیدا کی گئی ہے متقین. سبحان اللہ. اب خود فیصلہ کرو تم کدھر جانا چاہتے ہو. جنت میں جانا چاہتے ہو تو طریقہ کیا تھا؟ اللہ رسول کی بات. الحمدللہ شاہ صاحب عوام جانتی, الحمدللہ بڑی بات ہے, یقین جانیے 12 بج رہے ہیں, آپ پوری توجہ سے سن رہے ہیں. الحمدللہ. دیکھو آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جنت متقین کے لیے اور طریقہ کار کیا ہے لینے کا؟ اللہ رسول کی بات. اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو جلدی جلدی معافی, غلطی ہو جائے تو جلدی جلدی معافی, اور جلدی جلدی معافی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. ضرور شریف پڑھیے. چلو نعرہ لگا دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ سنت زندہ باد. میں آج حدیث پڑھ رہا تھا, وہی آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور نے طریقہ کیا بتایا. جیسے آپ آئے بیٹھے ہیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم محراب میں تشریف فرما تھے. حضور کے ایک صحابی ادھر بیٹھے تھے, کہہ رہے تھے اللہم انت ربی, اے اللہ تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت, تیرے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں, تیرے سوا اسألوکا, میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ تو ہی
دے گا، اس لیے کہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو ہی جو میرا رب ہے۔ اس پہ میرے استاد نے ایک بات کی، جب ہم پڑھتے تھے میرے استاد نے کہا کہ دیکھو، انہوں نے مثال دے کے سمجھایا، کچھ بیٹا اپنے باپ سے مانگے اور کہ ابا تجھ سے میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا ابا جو ہے، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں بار بار کہ تو میرا ابا جو ہے۔ وہ پوچھ رہے تھے اگر کوئی بیٹا ابے کو یہ کہے ابو میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں تو ہی تو میرا ابا ہے، بتاؤ باپ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں کرے گا؟ لفظ ایسے ہے، ابا میں تجھ سے مانگتا اس لیے کہ تو ہی جو میرا ابا ہے، اس کو اپنے آپ کو بیچنا پڑے گا نا، بیٹے کی خواہش پوری کرے گا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو ہی جو میرا رب ہے اور میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا آگے کہتا ہے انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ تو دینے والا ایک، تو ہی بے نیاز ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اس نے یہ دعا مانگی، حضور نے سکھائی، اس کی زبان پر ایسے جاری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے اس کی دعا سن رہے ہیں اور ساتھ ہی بیٹھے ہیں ابو ہریرہ کو کہتے ہیں یار اس نے لفظ ایسے کہے ہیں اب جو بھی دعا مانگے گا قبول ہوگی، جو بھی دعا مانگے گا۔ حضور نے نہیں سکھائی، اس کے اپنے خیال میں یہ بات آئی، حضور سن رہے ہیں، تصدیق فرما دی ہے رب سے جو جو مانگے رب دیتا ہے۔ اس نے بات ایسی کی ہے، قربان جائے خدا کی قسم، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جلدی جلدی توبہ مانگو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب سے جلدی جلدی معافی مانگو۔ یار اللہ کو کیا جلدی ہے؟ بھئی ہم جلدی کریں گے، اللہ کو کیا جلدی ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندے تیرے سانس نہ نکل جائے، تجھے کوئی اور خیال نہ آ جائے، تجھے کوئی اور مصروفیت نہ گھیر لے، تجھے کوئی اور کام اٹھا کے نہ لے جائے، آیا جو بیٹھا ہے نا جلدی جلدی معافی مانگ، جھولی بھر کے جا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے بندوں کی قسمیں بیان کی، بندوں کی قسمیں بیان کی ہے کہ سارے بندے نیک بھی نہیں ہوتے، سارے بندے برے بھی نہیں ہوتے، انسان میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں بتائی ہیں۔ مثلا آپ میرے سامنے بیٹھے، میں آپ میں سے کسی کو جانتا ہوں، میں کہتا ہوں یار تو جلدی جلدی فلانا کام کر، پھر کہتا ہوں تو یار یہ ہے تیری فلانی خامی ہے، فلانی خامی ہے، اللہ نے ساری ذکر کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ خامیوں کے باوجود اگر تو مجھ سے مانگے گا تو میں دوں گا نہیں، میں نہیں، مجھے پتہ ہے میرے اندر خامی، تو جلدی جلدی معافی مانگ ہونے لگا۔ قرآن ہے، قرآن الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں کی ایک قسم ایسے بھی ہے جو غریب ہوں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، امیر ہوں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں، لوگ ان کی شان میں کوئی گستاخی کریں، کوئی غلطی کریں تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایک گروپ ہے، اللہ فرماتا ہے جیسے وہ معاف کرتے ہیں نا لوگوں کو، میں ان کو ویسے معاف کرتا ہوں۔ لین لگا دیا، تو اس کو معاف کرتا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو اس کو معاف کر میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو فلانے کو معاف کر میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یعنی کسی کو معاف کرنا تو چھوٹی نیکی نہیں ہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول کر کے، غصے کو پی کے اور رب کے خوف سے کسی کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو یہ نہ سمجھ بھئی تو معاف کیتا ہی، جتنا تائم معاف کیتا ہے اتنا تے کو میں ہی معاف کر دیا۔